بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اپنی غلطی کا اعتراف کرنا ایک بہترین خصوصیت ہے۔ اس سے عاجزی پروان چڑھتی ہے، تکبر کمزور ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس انسان پر یہ بہت بڑا انعام اور رحمت ہے جس کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں سوچنے سمجھنے کا شعور اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بےحد درود و سلام اس ذات بابرکات پر جو سبز گنبد کے مگین، انیس الغریبین اور رحمت للعالمین ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میں ہوں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ، مدینہ ہومیوپیتھک کلینک، ابھی پلازا، نزد میزان بینک، اٹک سٹی۔ دوستو، آج ہم ایک کامن پرابلم پر بات کریں گے، اور وہ پرابلم ہے کریکڈ ہیل، یعنی ایڑیوں کا پھٹ جانا۔ دوستو، جیسے ہی موسم سرما شروع ہوتا ہے تو اکثر نوٹ کیا گیا ہے کہ جو کریکڈ ہیل ہے، جو ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں، اس کی یہ پرابلم بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ پرابلم مردوں کی نسبت عورتوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو کریک ہیل کی پرابلم ہوتی ہے یہ کیوں ہوتی ہے۔ دوستو، جو سکن میں موئسچر ہوتا ہے، جو نمی ہوتی ہے، جب وہ کم ہوتی ہے تو سکن میں ڈرائینس آ جاتی ہے، سکن ڈرائی ہو جاتی ہے، اور جب سکن ڈرائی ہوتی ہے تو فٹ پیڈ کا میں جو ہیل کا ایریا ہوتا ہے اس میں جو جگہ ہے ہیلز کی وہ ہارڈ ہو جاتی ہے، سخت ہو جاتی ہے، اور اس میں تھک قسم کی لیئر بن جاتی ہے۔ اور جب یہ جگہ ہارڈ ہو جاتی ہے اور یہ جو ہارڈ جگہ ہے وہ تھک ٹائپ ہو جاتی ہے تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے، جب اس میں پریشر پڑتا ہے تو پھر وہ جگہ میں کریک آ جاتا ہے۔ اس کی اور بھی بہت سی کازز ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس کی میجر کاز ہے وہ ہے ڈرائنس آف سکن، یعنی سکن کا بہت زیادہ ڈرائی ہونا۔ یہ بھی نوٹ کیا گیا ہے کہ ہر شخص کو یہ پرابلم نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کچھ اشخاص کی جو سکن ہوتی ہے وہ ڈرائی ہوتی ہے، اور کچھ کی ڈرائی نہیں ہوتی۔ جن کی سکن زیادہ ڈرائی رہتی ہے اس میں یہ جو کریک ہیل کی پرابلم ہے وہ آ جاتی ہے۔ جو اس کی دوسری پرابلم ہے، جو اس کی دوسری کاز ہے، وہ ہے ڈرائی ویدر اور کولڈ ویدر کا ہونا۔ جب موسم بہت زیادہ خشک ہوتا ہے، جب موسم بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، جب بارشیں نہیں ہوتی تو اس ڈرائی ویدر میں ایک تو دھول بہت زیادہ ہوتی ہے، مٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، موسم کی سختی ہوتی ہے، ڈرائنس ہوتی ہے، اوپر سے موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، اور اس ڈرائنس اور کولڈ ہونے کی وجہ سے جو ہیل کا ایریا ہے، جو سکن ہے، وہ ہارڈ ہو جاتی ہے، اور ہارڈ ہونے کی وجہ بعد جب اس پہ پریشر پڑتا ہے تو پھر یہ کریک ہو جاتی ہے، پھر یہ جگہ پھٹ جاتی ہے۔ اس کی جو دوسری اگلی کاز ہے وہ جو ہم اوپن قسم کے جوتے پہنتے ہیں، مثال کے طور پہ سوفٹی ہو گئی، سینڈل ہو گئے، چپل ہو گئی، جب وہ ہم پہنتے ہیں تو اوپن کی ہونے کی وجہ سے ڈسٹ وغیرہ اکٹھی ہوتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ لمبے وقت تک لگاتار کھڑے رہنے سے جب پریشر پڑتا ہے ہیل ایریا میں تو پھر بھی اس طرح کا پرابلم جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر میڈیکلی ڈیزیز کی طرف دیکھیں تو جن پیشنٹ کو تھائرائڈ کی پرابلم ہے، جن کا تھائرائڈ پراپر قسم کے ہارمون نہیں بنا رہا، تو جو تھائرائڈ کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں بھی جو کریک ہیل کی پرابلم ہے وہ آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو انیمک پیشنٹ ہیں، جن میں خون کی کمی ہے، کسی وجہ سے بھی خون کا ضیاع ہو گیا ہے، خون کی ان میں کمی ہے، تو ان میں بھی کریک ہیل کی پرابلم
ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں، جو لوگ جو ہے شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں، ان کو شوگر زیادہ رہتی ہے، وہ ایسے لوگوں کو بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اوبیسٹی یعنی موٹاپا، جو لوگ اوور ویٹ ہیں، ان کا وزن بہت زیادہ ہے، تو اس قسم کی بھی پرابلم کی وجہ سے جو ہے وہ کریک ہیل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاؤں کی پراپر طور پہ صفائی نہ کرنا، جب پاؤں کی پراپر طور پہ صفائی نہیں کی جاتی تو پھر بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے۔ دوستو اب ہم وہ سائن اور سمٹمز دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے جو کریک ہیل کی پرابلم ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ نام سے ظاہر ہے دوستو، اگر اس کی سمٹم جو اس کی میجر سمٹمز ہے وہ ہے ہیل میں کریک کا آ جانا۔ جب ہیل میں کریک آتے ہیں اور سم ٹائمز ان میں خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، ان میں پین ہوتا ہے، اور پین کی وجہ سے سم ٹائمز خارش بھی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ جب تمام پرابلمز ہوتے ہیں تو پھر ان پرابلمز کی وجہ سے چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ تمام سمٹمز ہیں جو کریک ہیل میں نظر آتے ہیں۔ دوستو اب ہم ان میڈیسن کو دیکھتے ہیں، ہومیو میڈیسن، جن کے استعمال کرنے سے یہ جو کریک ہیل کی پرابلم ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ دوستو ان میڈیسن کے ساتھ آخر میں آپ کو ایک کریم بتاؤں گا اور کچھ گھریلو ٹپس بتاؤں گا، جن پہ اگر آپ عمل کریں گے تو ان میڈیسن کو آپ استعمال کریں گے اور ان ٹپس کو اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کے بڑے اچھے رزلٹ ملیں گے۔ تو دوستو چلتے ہیں میڈیسن کی طرف۔ سب سے پہلی میڈیسن جو کریک ہیل میں بڑی اچھی استعمال کی جاتی ہے، وہ سکن پرابلم میں بھی بڑی اچھا یہ جو ہے اپنا رزلٹ دکھاتی ہے، وہ ہے پیٹرولیم 200۔ دوستو آپ نے پیٹرولیم کو 200 پوٹینسی میں لینا ہے۔ اس میں اگر دیکھا جائے، اگر اس کی سمٹم دیکھی جائیں تو ایک تو جو ہیل ایریا ہے اس میں کریک آ جاتے ہیں، جو جگہ ہے ہیلز ایریا کی وہ کھردری ہوتی ہے، اس میں خارش ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، تو پھر اس وقت پیٹرولیم 200 کے 3 ڈراپس آپ نے 2 گھونٹ پانی میں صبح استعمال کرنے ہیں، اور 3 ڈراپس آپ نے 2 گھونٹ پانی میں شام کو استعمال کرنے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بڑے اچھے رزلٹ ملیں گے۔ اس کی جو اگلی میڈیسن وہ ہے گریفائٹس۔ دوستو اگر گریفائٹس کو دیکھا جائے اس کی سمٹمز کو، تو اس میں بھی جو پاؤں میں جو کریک ہیں وہ گہرے ہوتے ہیں، ان میں جلن شروع ہو جاتی ہے، وہ زخموں سے اگر لیس دار مواد خارج ہو رہا ہو، اس ہیلز کے ایریا سے اگر کوئی لیس دار مواد خارج ہو، اس میں زیادہ پھٹی ہوئی ہوں ایڑیاں، تو اس وقت گریفائٹس کو آپ نے 30 پوٹینسی میں لینا ہے، اور اس کے 5 ڈراپس آپ نے صبح، 5 ڈراپس دوپہر کو، اور 5 ڈراپس آپ نے شام کو 2 گھونٹ پانی کے ساتھ استعمال کرنے ہیں۔ دوستو اس کی اگلی جو میڈیسن ہے وہ ہے سارساپریلا۔ سارساپریلا میں اگر جو کریکس ہیں ہیلز میں وہ گہرے ہوں، اور اس کے علاوہ یہ جو اس کی سکن ہے وہ سکڑی ہو، اس میں ٹائٹنس بہت زیادہ پائی جائے، پین بہت زیادہ ہو، تو آپ نے سارساپریلا کو بھی 200 پوٹینسی میں لینا ہے، اور اس کے 5 ڈراپ صبح استعمال کرنے ہیں، اور 5 ڈراپ شام کو استعمال کرنے ہیں، آپ کو اس کے بڑے اچھے رزلٹ ملیں گے۔ اگر کریک ہیل گہرے ہوں اور اس میں انفیکشن پیدا ہو جائے، اس میں خون آنا شروع ہو جائے، تو اس وقت آپ ہیمامیلس 200 میڈیسن لینی ہے، اور ہیمامیلس 200 کے بھی آپ نے 5 ڈراپ صبح، 5 ڈراپ شام کو 2 گھونٹ پانی کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بڑے اچھے رزلٹ ملیں گے۔ دوستو ان میڈیسن کے ساتھ ساتھ آپ نے جو کریم استعمال کرنی ہے، وہ کریم آپ نے سب سے پہلے پیٹرولیم جیلی لینی ہے۔
पेट्रोलियम जेली की एक बोतल लेके उसमें जो पेट्रोलियम 200 मेडिसन है इसके 15 ड्रॉप्स इस जेली के अंदर डाल देने, और डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो आपकी क्रीम तैयार हो चुकी है। और रात को अपने अपने पाँव को साबुन से धुलाई करने के बाद उनको अच्छी तरह खुश करना है। खुश करने के बाद ये जो क्रीम है अपने हील्स एरिया में लगानी है, और लगाने के बाद सॉक्स पहन लेनी है और सो जाना है। सुबह सवेरे उठने के बाद पाँव को साबुन से अच्छी तरीके से धुलाई करें, और धुलाई करने के बाद दोबारा इस क्रीम को अप्लाई करें हील्स एरिया में जहाँ पर क्रैक आई हुई हैं, और दोबारा सॉक्स को पहन लें। तो इंशाल्लाह ताला जब ये आप ऊपर वाली जो मेडिसिन मैंने बताई हैं वो और ये साथ ये क्रीम इस्तेमाल करेंगे तो आपको बिल्कुल एक बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों अपने पाँव की प्रॉपर तौर पे सफाई रखें, पाँव को गंदा ना रहने दें, और कोशिश करें कि अपने जो शावर है, जो वॉशरूम है, वहाँ पर आपने ये जो लूफ़ा है, ये ड्राई स्पॉन्ज होता है और ये बॉडी की क्लीनिंग और वॉशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये खुदरा किस्म का होता है, इसको आप ज़रूर अपने शावर में रखें, और इससे आप अपने ये जो हील्स का एरिया है उसको प्रॉपर किसी साबुन लेके उसकी मदद से और इसको लूफा को इस्तेमाल करते हुए अपने ये पाँव की हील्स के एरिया को अच्छी तरीके से साफ़ करें, ताकि इसमें ये जो हार्डनेस है हील के एरिया में वो ना आए। इसके अलावा जो पोमिस स्टोन होता है, ये खुदरा किस्म का पत्थर होता है, ये मुख्तलिफ शेप में बाज़ार से मिल जाते हैं। आपने ये पोमिस स्टोन लेना है और इसको इस्तेमाल करने से पहले एक दफ़ा अपने पाँव को अच्छे तरीके से धुलाई कर देना है, ताकि उसमें पाँव के एरिया में नमी आ जाए। और जब पाँव को धुलाई करते हैं उसके बाद पोमिस स्टोन की मदद से आप अपने जो क्रैक हील के एरिया है उसको साफ़ करें। ये जो छोटे छोटे फालतू छिलके निकले होते हैं क्रैक होने की वजह से, वो इस पोमिस स्टोन से ख़त्म हो जाएंगे। जब आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे, साथ ये घरेलू तौर पे आप अपने पाँव की सफाई रखेंगे, साथ ये पोमिस स्टोन और लूफा का इस्तेमाल करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपके ये जो क्रैक हील की प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये क्रैक हील पर वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।